ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں قبل کی بات ہے کہ ہم 4 ساتھی ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور گئے ہوئے تھے۔ اس کالج میں ہم لوگوں نے تقریباً 3 دن گزارے، تو آخری دن ہماری ملاقات کالج کے لیکچرار مولانا طارق شفیق صاحب ندوی دامت برکاتہم سے ہوئی، جو کہ ندوی فکر و مزاج کے ایک مستند عالم دین اور معروف شخصیت ہیں، اور ملکی حالات پر مسلسل ان کے تبصرے بھی آتے رہتے ہیں۔ مولانا نے اسی طرح کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، جس میں ایک کتاب جو ملاقات کے موقع پر ہمیں دی ہے، اس پر آج کی اس ویڈیو میں تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور کتابوں پر تبصرے کی یہ غالباً تیسری ویڈیو ہے، اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ، شیئر کے ذریعے حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین عزیز، یہ کتاب جو اس وقت آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے اور میری شادی ہو گئی۔ اور میری شادی ہو گئی۔ اس طرح کے نام عام طور پر اس وقت رکھے جاتے ہیں جب کوئی کہانی ایک ہی نشست میں پڑھی جانے والی ہو اور یکلخت وہ کہانی اختتام کو پہنچ جائے۔ مثلاً ایک کتاب ہے نسیم حجازی کی غالباً، تلوار ٹوٹ گئی، یا اور آنسو بہہ گئے، یعنی ایک بات کہی جا رہی تھی کہ آنسو بہہ نکلے، تو اس کو قید میں لا کر نام رکھ دیا گیا اور آنسو بہہ نکلے۔ یا پھر میدان جنگ میں خوب جوانمردی سے لڑائی چل رہی تھی کہ سپاہی کی تلوار اچانک ٹوٹ گئی، تو اس منظر کو قید میں لا کر یا اس واقعے کو قید میں لا کر نام رکھ دیا گیا اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اس کتاب کا بھی معاملہ ہے کہ سچی محبت کی داستان مصنف کے دل میں چل رہی تھی کہ شادی ہو گئی۔ درمیان میں کئی حوصلہ شکن راہیں بھی آئیں اور منافقین و فتنہ پروروں کا سامنا بھی رہا، مگر ان سب کے باوجود کیسے یہ سچی محبت اپنی منزل مقصود کو پہنچی، اس کو مولانا طارق شفیق صاحب ندوی نے نہایت حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں لکھی گئی ہے، اس میں پوری دنیا ایک ہلچل کا شکار تھی، پوری دنیا میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ اس وجہ سے یہ کتاب نایاب بھی ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ کسی کی ایمانی جسارت و افکار کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ اس میں چھپا پیغام تو سرعام دعوت دیتا ہے کہ یہ کتاب ان نوجوانوں کے لیے مشعل حیات ہے جو قریب النکاح ہیں۔ انہیں اس کتاب کے ذریعے سے علم ہوگا کہ ناز و نعمت کا پروردہ بھی کیسے جہیز کی لعنت سے محفوظ رہ سکتا ہے، عشق کو صالح و پاکیزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کتاب طرز نگارش کے اعتبار سے بھی نہایت شاندار اور جاندار ہے۔ لفظ لفظ سے ادب کے اعلیٰ ترین پیرہن کی خوشبو آتی ہے کہ اگر قاری پڑھنا شروع کرے تو درمیان میں کوئی ضروری امر و واقعہ پیش نہ آئے تو ایک ہی نشست میں مکمل پڑ جائے۔ ہم نے خود اس کتاب کو 2 نشستوں میں مکمل کی ہے۔ پہلی نشست 5 دسمبر بعد نماز مغرب سے شروع ہوئی اور دوسرے دن 6 دسمبر کو 11 بجے مکمل ہو گئی۔ اس کتاب کی ضخامت محض 48 صفحات کی ہے، اور یہ کتاب گورکھپور کے علاوہ المدینہ بک ڈپو، اندھے کی چوکی، لکھنؤ میں بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کسی بھی اعتبار سے ضیاع وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک شخصیت کی آپ بیتی ہے، ایسی آپ بیتی جس کو عام طور سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس آپ بیتی میں نوجوانوں کے لیے راہ عمل بھی ہے اور حوصلہ و ہمت کی عبارتیں بھی۔ اس لیے یہ کتاب اور اس طرح کی سماجی، اصلاحی، انقلابی کتابوں کا مطالعہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے تاکہ زندگی کا سفر آسان اور سہل ہو جائے۔ ناظرین، یہ مختصر سا تبصرہ مولانا کی کتاب پر تھا، تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جاتے جاتے ایک شعر سماعت کر لیں کہ اگر کوثر کی خواہش ہے تو ساقی سے جڑے رہنا، اگر کوثر کی خواہش ہے تو ساقی سے جڑے رہنا، کہ ساری قدر کھو دیتے ہیں ساغر بے سبو ہو کر۔ ناظرین، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔